اللہ الرحمن الرحیم۔ درس مسائل نمبر 5۔ آج ہم انشاءاللہ جانیں گے ان چیزوں کو جن کے کرنے یا ہونے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ بہت سے دفعہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے لا علمی کی وجہ سے یا جانکاری نہ رکھنے کی وجہ سے کہ روزہ رکھ کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ چیز کر سکتے ہیں یا نہیں، اور بعض دفعہ کرنے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، یا بعض دفعہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، ہم نے کر لیا، پتہ نہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں کہ ان کے ہونے یا کرنے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلا نمبر ایک یہ کہ عورت کا سالن کے لیے نمک وغیرہ چکھنا، اس سے روزے میں کچھ خرابی نہیں آتی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ عورت کا شوہر اگر اس کا مزاج غصے کا ہو کہ وہ کمی اور زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ عورت نمک وغیرہ زبان سے چکھ سکتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس کا اثر حلق کے اندر نہ جائے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، بچہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس سوائے ماں کے کوئی اور نہیں ہے، تو پھر بچے کے لیے کھانا وغیرہ چبانے کی ضرورت پڑی تو وہ دانتوں سے یا منہ سے چبا کر بچے کو کھلا سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں خیال رہے کہ اثر یا کھانے کے دانے حلق میں نہ اترے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، مسواک کرنے سے، مسواک چاہے تر ہو یا خشک ہو، کبھی بھی کسی بھی وقت روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 4، سر پر یا داڑھی پر یا بدن کے کسی بھی حصے میں تیل لگانے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، سر کے بال یا اسی طرح مونچھ یا بدن کے زائد بال کو تراشنے سے، کٹانے سے روزے میں کچھ خرابی نہیں آتی۔ نمبر 6، سرما لگانے سے بھی روزے میں کچھ خرابی نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کر یہ سوال کیا کہ مجھے آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے تو میں کیا سرما استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور کہا کہ ہاں، سرما استعمال کر سکتے ہو۔ نمبر 7، روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا، چاہے سونگھنا یا لگانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 8، دانت سے خون نکل گیا اور پھر اس کو باہر تھوک کے ذریعے سے پھینک دیا، یعنی تھوک دیا، تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور اگر نگل لیا تو اس میں فقہا نے 3 صورتیں نقل کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا ذائقہ محسوس کر رہا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا دوسرا یہ کہ اگر تھوک پر خون غالب ہے تو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ تھوک خون پر غالب ہے تو اس سے روزہ کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو تھوک دیا جائے۔ نمبر 9، منہ بھر کر قے کی یا پیلا پانی بلا ارادہ منہ سے نکل گیا تو اس کو اگر باہر پھینک دیا تو کچھ حرج نہیں، اور اگر واپس نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح جان بوجھ کر اگر قے کرتا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10، انجیکشن لگانے سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ خیال رہنا چاہیے کہ انجیکشن وہ شخص لگائے جو کمزور ہو گیا ہو یا جسے بیمار ہو گیا ہو یا تکلیف ہو رہی ہو۔ اگر ہٹا کٹا ہے اور تندرست ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اس انجیکشن لگائے۔ نمبر 11، روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، یعنی اگر غسل کی نوبت درپیش ہو گئی تو اس سے بھی روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس میں انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نمبر 12، بھولے سے کھانے سے پینے سے بھی
روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ یاد آ گیا تو فوراً اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کے بعد ایک دانہ بھی یا ایک گھونٹ کا پانی بھی جو ہے حلق کے اندر نہ جائے، ورنہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام روزوں کو اس کے صحیح اصول و آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔